وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا، ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں، کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں، بڑے دو اہم مسائل ہیں، تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے، لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں، mirza_95@yahoo.com۔ اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے، سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے
دودھ کی وجہ سے جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں۔ وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم۔ تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا، جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ بھائیو، اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی، تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود۔ اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی، اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ، کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے۔ جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے، اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا۔ دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو، یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال۔ عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں، ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عزل، اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے۔ فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں، قطعاً حرام۔ لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو، وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا، اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں، یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس بھی کروا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے۔ کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے، یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے۔ البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا. اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک 62 سال تک زندہ رہے ہیں, اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں, اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہیں, جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں, نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4138, مسلم میں 3544, مشکات میں بھی موجود ہے 3186, کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو, کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو, جتنے معاملات مرضی کر لو, جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556, مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے. یہی ہوتا ہے, وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں, اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں, پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا, ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں, اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے, یا ایک سیدہ ماریہ ہے, ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے, باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو, سیدہ حفصہ کو ہوگی, لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے, حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے, کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں, تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے, وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں, جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے, خواہ ایک دن کی ہو, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی, 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو, اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے, اولاد کا قتل ہے, خواہ ایک دن کی. کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے, روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے, وہ ایشو اور ہے. وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں, تو وہ بھی ایک زندگی ہے. روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے, روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجح قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا. مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا, ایگزسٹ تو کرتا تھا. تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے, اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں, لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں. صحت کا معاملہ نہیں, بیوی کمزور ہے, یہ معاملہ نہیں, واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا
کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں. یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا. 3000. اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے اب حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھی اور 48% مرد تھے، لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی. اور اس کی مین ریزن ہی یہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر، یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا، 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی، انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا. اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے، یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے، 3 ارب بھی نہیں ہوئی، 4 ارب بھی نہیں ہوئی، 5 ارب بھی نہیں، 6 ارب بھی نہیں، 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں، میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں، اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے، آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان، اگر ہر انسان 10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی آج 400 من نکل رہی ہے، 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے. لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے، ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا، اس میں دریافت ہوا تھا. لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے وہ سولر انرجی ہے. اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا. اور یہ سورج والا جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے. یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے، رینیویبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے اندر. باقی یہ جو ہے نان رینیویبل ریسورسز ہیں. تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا، لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے. زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی مخرج نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ. رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں، یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے. اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور وہ رزق ہے ہماری صحت. ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، تو کس کام کا ہے؟ ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے میدے کا السر ہے، وہ چاٹ نہیں کھا سکتا، وہ گول گپے نہیں کھا سکتا، وہ بریانی نہیں کھا سکتا، چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہو. تو دنیاوی مال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے، اس کو انسان یوٹیلائز کرے یہ بہت بڑی بات ہے. دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. جو شخص یہ بات کرے نا اسے کہو جی 1 کروڑ روپے لے دو، اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے دے دو. کوئی دے گا؟ اپنا ایک بازو توڑ کے دے دو. تو آپ ذرا 1-1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں، اربوں کے تو آپ خود ہیں. اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکو. تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں. کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے 0 پہ کھڑا کر سکتے.
آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے جو دادے تک بک جاتی ہیں. اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لے. بس یہ دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا, میری بیٹی ہی تھی صرف, اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا, یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا, سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا, مجھے کنگال کر دیا. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. سورہ توبہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے. اولاد بھی عذاب بن سکتی, اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا, ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں, ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی ہے. تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے, ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا ہے, اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے. ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے, اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے, بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے, لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل رہا. ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے, کیا فرق پڑا اس کو؟ اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا, اور جو اذیت گزار رہا ہے وہ اولاد سے, اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, جو ذہنی ٹینشن ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب ہو جائے, اوپر نہ دیکھو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے, اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے. والعیاذ باللہ تعالی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے, تو کہتا ہے میرا مال ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں, ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے, وہ اس کے اعمال ہیں. باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں, اس کے رشتہ دار اور مال. اب مال ساتھ جاتے ہیں, مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جمع ہے. وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا. دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے, اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دیا ہے. اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں, تمہیں لوٹاؤں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدردانی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں جاتی, یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر دیتا ہے, یا اس سے بہتر یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے, تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے, یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن کے لیے, اور اس دعا کے ایکویلنٹ تمہیں اجر عطا فرماتے ہیں. تو دعا تو بہت ضروری ہے, اللہ کی طرف رجوع لانا ہے. ٹاپک اور طرف چلا جائے گا, فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا, تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ, تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے, لیکن قد جعل اللہ لكل شيء قدرا, اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں, وہ دیر نہیں ہے. وہ اللہ کا رول ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا ہے. 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے. کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے, نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم سمود کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے, جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا. اور قرآن پاک میں پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا. سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ اے نبی تم چاہو تو جاؤ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو, یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو. ہم اپنے فیصلوں میں یعنی کسی کے پابند نہیں ہیں. پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل گئی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا.
یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں. قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکے. ہائے ہائے ہائے, یہ اللہ کے فیصلے ہیں, یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں. تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے. لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں جی بزرگ دعا کریں گے, بزرگ کر دیں گے. بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے, اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے, اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے. اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے, وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش کرے. وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے. جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں, اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی گئی ہیں. دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے. عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اس میں نے بتا دیا نا, صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے, عمر دراز کر دی جائے, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے گا, تو اسی کو توفیق ملے گی نا. تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا تو اب 100 سال پہ مرے. کئی 100 سال کی زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے, اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام. امام شافعی کی عمر 55 سال تھی صرف جب فوت ہوئے ہیں. چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں, اس سے پہلے آ جائیں. عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے. تو ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے, آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے. آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت. میں اپنے لیے آپ کو بات کرتا ہوں, میں کسی کیا بات کروں, میری زندگی خود اس چیز کا نمونہ ہے. آج جب لوگ یہ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں, کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہنا, حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے, صرف روزانہ ہوتی بھی نہیں ہے. لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ, اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس. تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے, اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے. میں یقین کریں, میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں, میں جب بھی درس, ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا, وہ ہندو کا جواب دینا تھا, تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی ہوئی تھیں, اللہ زندگی دے دیں, حالات فیوریبل ہو جائیں, ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا, جنریٹر بھی چلتا رہے, سارے معاملات چلتے رہے, اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں, ٹھیک ہو گیا جی, کالر مائک بھی چل جائے, کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو, ساری چیزیں. یہ میں جو چیزیں میرے اختیار میں کر کے, یا اللہ تو نے کرمانی ریکارڈنگ, میں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے. حالانکہ میرے دوستوں کو پتہ ہے میں کتنا وہمی ہوں. میرے آفس میں بھی نا, جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تم بھول جاؤ, پھر وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا. تو کیوں میں وہمی ہوں, جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا, میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں, لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا, یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا, میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی این ٹائم, یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے, ہو سکتا ہے نا. جس طرح ایک بار یعنی اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا, عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی, ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا, ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح. تو وہ حالانکہ ہمارا درس پورا تیار, مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا, کئی سال پہلے کی بات. کس سال کی بات ہے یہ؟ 5 سال پہلے کی بات ہے. تو اپنا ہر چیز مینج کی تھی, لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا. میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار مطلب وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا. یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا, پھر تو یہ وہ سوال کی طرف ہوں کہ رشتہ داروں سے اس نے سلوک کریں, اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا, عمر میں اضافہ کر دے گا, یعنی برکت ڈال دے گا, تھوڑی چیز بھی کفایت کر دے گی. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں میری ماں فوت ہوگی, فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کر, ٹھیک ہو گیا. تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ. باقی دعا تو ایک ہی ہے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دنیا کے ہر کام کے لیے دعا ہے, رزق کی برکت کے لیے, اولاد کے لیے, اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے, لڑائی جھگڑا ختم کرنے, دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے. کیوں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کر دے, بہتر, اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے. وفی الآخرۃ حسنہ, آخرت میں قبر بھی شامل ہے, میدان حشر بھی, میزان عدل بھی. یہ واقعی عذاب القبری, واقعی عذاب الحشری, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی, وہ آخرت میں داخل ہو گیا. اس میں سب کچھ ہے. اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں, ایک صحابی تھے, بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم ہو گیا. یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں دوسری جلد میں بھی یہ حدیث مل جائے گی, صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے, آپ نے حالت دیکھی, آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے.
کیا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا وہ دنیا میں ہی دے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سبحان اللہ، اللہ پاک ہے غلطیوں سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسان ہی غلطیاں کرتا ہے، اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے، اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ دنیا اور آخرت میں، یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں، ٹھیک ہے کہ دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے بزرگ، یہ پتہ لگا کتنے پہنچے نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کرنے کی وجہ سے۔ دنیا کی ہر بھلائی، کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے، لیکن صرف دعا میں کوشش بھی کرے گا، کوشش کے بعد دعا کرے، دونوں چیزیں پیرلل میں۔ کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا پھر دعا کچھ نہیں کرتی ہے، یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں، نہیں، وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی ہے۔ آپ کہ نہیں میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا۔ جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں، آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آنکھیں بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے۔ جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں کرتی اس کے، دعا ہے تدبیر کے ساتھ، کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا نا۔ تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان، اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کہیں کہ ناگہانی آفت، خود لائی ہوئی آفت نہیں، ناگہانی آفت، آپ جا کے سانپ کے بل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی ہے۔ ناگہانی آفت ٹلے گی، ٹھیک ہو گیا، اور جو آپ اپنے اوپر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلنے گی، وہ اس طریقے سے نہیں ٹلے گی۔ اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں، اس کے بعد تدبیر بھی کیا کریں۔ ویسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں، کسی شخص نے صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا، نہ پیاس بجھائی ہے، ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں اسباب بھی ساتھ رکھنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے، 500 کلو، اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے، اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں، 30 ہاتھی، 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی، اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ، تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے، تو زیادہ زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے۔ آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچیں، اتنے بڑے بڑے جانور سمندر کے اندر، خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے۔ لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آ کے اللہ تعالیٰ کو چیز ڈال دیتا ہے، نہیں، کوشش کرنی پڑتی ہے، انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ہاں کوشش کرو گے رزق ملے گا۔ پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے۔ دیکھیں آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں۔ 1853 میں وہ پہلا کنواں پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا، کرنل ایڈون نے کیا تھا، اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی، ہے کرسچن تھے ویسے وہ، اور عرب ملکوں میں وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے، 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین حج عمرے کے لیے جاتے رہے، جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو 7 زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی، کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں۔ ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے، اتنے تے گئے نہیں ہون گے، تے مکے مدینے تے گئے سن نا، اتوں لنگے نے نا، کسی کو تیل نظر آیا؟ دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے، اور یہ بھی اب مزید کوئی 50-60 سال کا تیل رہ گیا۔ پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھیں، ہوائی جہاز اڑتے تھے، اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا۔ بعد کے لوگوں کے لیے تو ابھی پرابلم ہے ظاہر ہے، اسی لیے تو اب بیٹریوں کی طرف، سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال سولر ہو یا بیٹریاں ہوں وہ تیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کو 1 لیٹر پٹرول جو انرجی دیتا ہے
وہ انرجی بنانے کے لیے تو آپ کو کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینلز کا، تب وہ انرجی ملے گی. تو اس کے لیے تو پھر آپ جہاز جو سولر والے انہوں نے بنائے بھی ہیں نا، وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں اور مسافر اس میں تھوڑے سے ہی بیٹھتے ہیں. یہ جو بوئنگ 747 یا ایئر بس 380 جو 500 مسافروں کو لے کے جا رہی ہے، اس کی انرجی اگر آپ کو سولر پینل سے کرنی پڑ جائے تو اس جیسے 50 جہاز بنائے تو تب جا کے اس میں اتنے بندے بیٹھیں گے. یہ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اب سولر کی شکل میں ایک اور خزانہ دیا ہے، اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، بیٹریز کے اوپر محنت ہو رہی ہے. تو اللہ نے پوٹینشلی رزق انسانیت کا، اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، تمام ضرورت کی چیزیں. اس وقت تو ہمارا رزق، وہ مجھے اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آئی، وہ کہہ رہے تھے 1960 میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ کا 10% کیا 5% بھی ان چیزوں پہ نہیں لگتا تھا جن چیزوں پہ اب آ کے میری تنخواہ کا 80% لگ رہا ہے. کیونکہ اس وقت انسان کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی تھیں. بلکہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ کی زندگی میں 2 چیزیں، ایک سمارٹ فون اور دوسرا انٹرنیٹ، یہ ایسا داخل ہوا ہے کہ آپ گرمی میں پنکھا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، انٹرنیٹ نہ بند ہو جائے کہیں اگر UPS بند ہو گیا، کیونکہ وہ تو آپ کی سانس چلا رہا ہے نا. پہلے یہ سانس بند ہوتی تھی پنکھا بند ہونے سے، اب پنکھا بند ہونے سے نہیں ہوتی. آپ نیٹ کا کنیکشن دیں، 2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ نیٹ کے اوپر اور واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میسجنگ کرتے رہیں گے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. پنکھا بند ہے کوئی پرواہ، نیٹ بند کر دے پنکھا چلتا رہے، وہ کہیں گے زندگی سے موت بہتر ہے. یہ ہو گیا ہے. تو یہ تو آپ کی زندگی میں ابھی یہ انٹر ہوئی ہے نا چیز. الیکٹریسٹی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. یہ سارا رزق ہے اللہ کی، نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کروا رہا ہے، پوٹینشلی زمین کے اندر موجود تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چلنے پھرنے والوں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے، اور الٹیمیٹلی جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے. اللہ اکبر. ٹھہرنے کی جگہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ کس انسان نے کہاں پہ رکنا ہے، کس شیر نے کس غار میں رہنا ہے، کس مگرمچھ نے کس میٹھے پانی میں گزارا کرنا ہے، کون سی ویل مچھلی کس سمندر میں ہے، اور کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے. صرف یہ اللہ کے علم میں نہیں، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس نے مر کے جہاں پہ جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کس کی قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بننی ہے، کس کی قبر سمندر میں بننی ہے، کس کی قبر شیر کے پیٹ میں بننی ہے، کس نے ایئر کریش میں ہواؤں میں بکھرنا ہے. ہر بندے کا جو الٹیمیٹ انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کا پتہ ہے. سورۃ النام میں تو آیا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا نہ خشکیوں میں نہ سمندروں کے اندر، اور نہ کوئی دانا پھوٹتا ہے کسی زمین کی گہرائی میں مگر وہ اللہ کے علم سے. اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نہ صرف وہ کام ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے، ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، اور علم میں نہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہوگا. اور یہاں پہ بھی وہ ذکر آ گیا کہ رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے ہر بندے کی، ہر مخلوق کے ٹھہرنے کی جگہ اور الٹیمیٹلی سپرد ہونے کی جگہ. کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے جس میں ساری مخلوقات کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں. اور وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یعنی خود سے کوئی محنت نہیں. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. بس قلم چل پڑی اور سب کچھ اس نے لکھ دیا. ہر چیز اللہ کے اشاروں پہ ہو رہی ہے.